السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عاشر۔ اس وقت ہم موجود ہیں ستیانہ روڈ کے ایک مشہور کیفے صرف سیاست کیفے پر، جہاں پر لوگ شام کے وقت بیٹھ کے چائے پینا پسند کرتے ہیں اور ساتھ میں لوڈو کھیل کے تفریح حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ تو جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شہر کے بہت سے اشاروں پر یا ریسٹورنٹس کے باہر یا شاپنگ مالز کے باہر بہت سے آپ کو فقیر نظر آئیں گے یا مانگنے والے نظر آئیں گے، جو کہ بہت ہی مختلف اندازوں کے ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ تو آج کی ہمارے اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے جو ان کو یہ کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ہم عوام کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ تو بٹ صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو کہ مانگتے ہیں، کیا یہ مجبور ہیں یا انہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے؟ دراصل میں بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے نا کچھ لوگوں نے تو اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہوا ہے، اور جو ضرورت مند ہے ان کی بھی اپنا ضرورت کو نا درگزر کر دیا گیا۔ ہم لوگ جب مانگنے والا آتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر جو ضرورت مند ہے اس کی وجہ سے اس کو بھی نہیں دے پاتے، اور اس نا اپنی عادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ جو لوگ اپنا اس کو پیشہ ور لوگوں کو نا اپنا یہ پیشہ کہہ لو کہ اپنا آسان کام لگ گیا کہ بھی مانگنا آسان ہے نسبت محنت کے، تو میری گزارش ہے گزارا اپنے ضمیر کو مار کے یہ کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر تو کر وہی سکتا ہے جس نے اپنا ضمیر کا مار لیا ہو، کیونکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کوئی عام بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے ضمیر کو مارنا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ پیشہ ورانہ ہے، ان لوگوں کو اس چیز کا کوئی اپنا عزت کا خیال کوئی نہیں ہے، اور اپنے آپ کا کوئی نہیں ایسا سین نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ نا اپنا اس سے اپنا ندامت محسوس کرتے ہو۔ یہ لوگ مانگنے کو بہتر سمجھتے ہیں بنسبت اپنا کچھ کام کر کے محنت کر کے کمانے کو۔ سو میرا تو خیال یہی ہے کہ اپنا ان لوگوں کو میں نے موسٹلی جہاں پر بھی دیکھا ہے ڈفرینٹ اشاروں پر آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، ان کے گیٹ اپس ہوتے ہیں جس میں یہ اپنا مانگتے ہیں، اور وہ ایک گیٹ اپ دھار کیا ہوتا ہے، انہوں نے دھارا ہوتا ہے جس میں ان لوگوں نے اپنا وے ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنا بزنس ہے۔ اور کئی جگہوں پر تو ایسے میری بھی کئی لوگوں سے نا گفتگو ہوئی ہے مانگنے والوں سے، اور انہوں نے مجھے یہ بیان دیے ہیں کہ یہ ہم لوگ دن میں 12 سے 15 ہزار روپے کماتے ہیں اس سلسلے سے، اگر ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اگر نہ کچھ کرے تو ہماری کوئی دیہڑی میں ہمیں کوئی اتنا بچتا نہیں ہے۔ تو میری ان سے جب پراپرلی گفتگو ہوئی تو مجھے آگے سے کہنے لگے جس دن ہماری 4-5 ہزار دیہڑی لگتی تو ہمیں اس کا کچھ نہیں بچتا۔ میں نے ریلائز کیا کہ یار یہ کام کر رہے ہیں لیکن خدا کو بھول چکے ہیں، خدا کی خدائی کو یعنی کہ انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ پیشہ بنا موسٹلی لوگوں نے اپنا جو پیشہ بنا ضرورت مند ہیں، اب آپ ان کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بھائی، اس طرح کہ نا میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی حق مر چکا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک پرسن آتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اللہ کے نام پر صدا لگا کے آپ سے مانگتا ہے، اب آپ کو اس چیز کا کنفرم نہیں ہے کہ وہ مانگنے والا ہے، آیا ضرورت مند ہے، آیا کہ وہ پیشہ ورانہ ہے۔ لیکن موسٹلی ان میں سے 95% تک پیشہ ورانہ یہی ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اپنے گیٹ اپ اور اپنے حلیے کی وجہ سے اپنے کردار میں آپ کو ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہی کردار جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس چیز پر مجبور کر دیتا ہے کہ آیا آپ اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جب بھی کوئی آپ کے پاس فقیر پیسے مانگنے کے لیے آئے، بجائے اس کو پیسے دینے کے اس کو کچھ چیز یا کوئی چیز ایسے یا کچھ کھانا کھلا دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کو پیسے دینا آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور خدا کی خدائی کو بھی اس کے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو نیک نیتی سے پیسے دے تو دیے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ آیا وہ اس پیسوں کا کرے گا کیا۔ اس نے موسٹلی پیشہ ورانہ اس فیلڈ میں نشاور افراد ہی شامل ہیں، جو کہ آپ لوگوں سے پیسے لے کے نیکسٹ چونک میں جا کے کوئی آپ کو ڈرگ لیتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میری گزارش ہے آپ کسی کو موت کے منہ میں دھکیلنے سے بہتر ہے آپ اس کو کچھ کھلا دیں، تاکہ اس کے اوپر لگا ہوا اللہ بھی راضی ہوگا، آپ کی دل کی تسلی ہوگی، آیا کہ میں نے کسی کا پیٹ، کسی غریب کا پیٹ بھرا۔ ہم لوگوں نے عادت بنا لی ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کے، کچھ لوگوں نے اس چیز کو اپنا ایزی موضوع سمجھ لیا کہ کسی کو پیسے دے دیے اور اپنے سر سے بلا اتار لی، لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے دیکھے کہ ہم نے اگلے پرسن کا کتنا کو نقصان کر دیا ہے۔ تو ایسے بھی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گروہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ہیڈ ہوتا ہے ان کا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ بالکل ڈیفینیٹلی یہ بالکل گروہوں کی شکل میں پھرتے ہیں، اور ایسے ہے کہ ان کے کچھ کافی بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے ان کا، جس میں ان کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کیٹیگری کے حساب سے انہوں نے اپنے اشارے ملے ہوتے ہیں، مارکیٹیں ملی ہوتی ہیں کہ بھئی اس مارکیٹ میں آج میں نے پھرنا ہے، اس مارکیٹ میں آپ نے پھرنا ہے، اس مارکیٹ میں آپ کو ادر
फ़कीर नज़र नहीं आएगा। वो इनके एक ग्रुप होता है, उनमें इन्होंने अपना एक पेशे बांटे होते हैं कि इस मार्केट में मैं मांगूंगा, इस तरीके से मांगूंगा, आप उस मार्केट में। यानी कि आपकी गुफ्तगू से ये साबित हो रहा है कि 90% लोग बल्कि 95% लोग सिर्फ पेशावर काम कर रहे हैं ये मांगने का, बिल्कुल मजबूर सिर्फ 5% है। देखिए भाई, गुर्बत ज़रूर है, लेकिन मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, हम लोग गुर्बत ज़रूर है पाकिस्तान में, लेकिन गुर्बत को देखते हुए इन्होंने गुर्बत को अपने कारोबार का सहारा बनाया हुआ है। हम लोगों को महंगाई नज़र आती है, हम लोग इनका एहसास करके इनको पैसे दे तो देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम लोगों को भी तो वही महंगाई लागू है। वो चीज़ें अगर मार्केट में इनके लिए महंगी है, वो हम लोगों के लिए महंगी है। हम लोग अगर मिडिल स्टैंडर्ड के लोग हैं, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये हम लोगों से ज़्यादा खाते भी हैं, पीते भी हैं, ओढ़ना भी इनका सब कुछ बेहतर है, लेकिन बस आपके पास, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ की ना कि इनका एक पेशा बना हुआ है, इन लोगों ने अपने करैक्टर में आते हैं और आप लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं। इनको ये काम करना दुनिया का सबसे सस्ता और आसान तरीन काम लगता है, जिससे इनकी अपना डेली की जो इनकी अपना एक अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट इकट्ठी हो जाती है इनके पास। और ये अपना, आपने अक्सर ये नहीं देखा होगा, आप लोग दे तो देते हैं, लेकिन आपने इनको देखा होगा ये रात को इसी पैसों से अय्याशी करते हुए आपको नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।